بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام گلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک حصہ گلیل اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں۔ مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجیے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا اور کچھ دور چلے گئے کہ دوسرا پتھر بول اٹھا کہ میں ہجر موسیٰ ہوں۔ مجھ سے موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے بھی اس پتھر کو بھی اٹھایا اور اپنی تھیلی میں ڈال دیا، اور ابھی آپ چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک تیسرے پتھر نے بھی صدا لگائی، میں ہجر داؤد ہوں جو نبی ہے، اور وہ مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھایا اور تھیلی میں ڈال دیا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں شہرہ تھا، یہ ظالم بہت ہے، اور موجودہ اسرائیلی اور فلسطینی ریاست پر انسانیت کے ناک پر دم کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ طالوت بھی جالوت کے مظالم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا کہ ایک معتبر خاص نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے سلطنت میں یہ اعلان کرایا جائے، جو بھی نوجوان جالوت کو قتل کرے گا، بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اس نے ملک بھر میں اعلانات شروع کر دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو فوری پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے منادی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ منادی یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، ہم اب جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی اثنا میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا، جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے گلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو گلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ یہاں بادشاہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی سے آپ کی شادی بھی کر دی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کی قیامگاہ تھی۔ دوسرا واقعہ یہ کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ہنسا ہوا اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں نے اپنے ہاتھ سے سوٹ کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر بعض اوقات راتوں کو جاگ کر بھی سوٹ کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوٹ ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کیڑے کا ٹکڑا جس سے میں نے سوٹ باندھ رکھا تھا
اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھنے کے لیے لے کر اڑ پڑا۔ یوں ہی حسرت دیا کہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت فرمائی۔ ملتے ہی تاجر 10 طریقے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے۔ دن میں سے ہر ایک کے ساتھ 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، اے خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مشترک تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے۔ اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کی اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم میں سے ہر ایک شخص 100 دینار دے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے سوراخ کو بند کر سکے۔ ادھر ہم نے نظر مانی کی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ مانند لاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیرا عورت کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، پروردگار، تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے۔ جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقوں میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مشہور کن تھی، جو بھی دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ سفید تھا، قد و قیال حسین۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سرفراست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ ہمارا یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کے نقش و قدم پر چلنے اور ان کی زندگی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔